بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلیو کی ولاگز۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے سب سے پرانے اور تاریخی شہر لاہور کی تاریخ کے متعلق بات کریں گے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ضلع ہزاروں سال پر محیط ہے۔ لاہور کو قرون وسطیٰ یا جدید دور کے بعد کا دارالحکومت اور پنجاب کے علاقے کا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تخلیق کے بعد سے اس نے غزنوید، ہندو، بدھ، یونانی، مسلم، مغل، غورید، مراٹھا، سکھ اور انگریزوں سے ہاتھ بدلے ہیں۔ قدیم دور زبانی روایات کے مطابق لاہور کا نام ہندو دیوتا رام کے بیٹے لاوا کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ لاہور کے قلعے میں لاوا کے اعزاز میں ایک خالی مندر ہے۔ اس طرح دریائے راوی جو شمالی لاہور سے گزرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ہندو دیوی درگاہ کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ مشہور ماہر فلکیات اور جغرافیہ دان بطلیمی نے اپنے جغرافیہ میں ایک شہر کا ذکر کیا ہے جسے لیبوکلا کہا جاتا ہے، جو دریائے سندھ کے درمیانی راستے پر واقع ایک خطے میں واقع ہے جسے بائیڈاسٹس سندابل یا چندر بھاگا ندیوں کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ جین ہیریٹیج پلوٹارک کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے اسکالرز کا خیال ہے کہ جین مت پنجاب کا سب سے قدیم اور اصل مذہب تھا۔ لاہور جین مت کا ثقافتی مرکز تھا۔ پلوٹارک کی لکھی ہوئی ایک کتاب لائف آف الیگزینڈر سکندر اعظم اور دگمبرا جین سنتوں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کے بارے میں بتاتی ہے، جنہیں جمناسوفسٹس کہا جاتا ہے۔ ہندو ورثہ 580 قبل مسیح کے لگ بھگ جب بادشاہ بمبیسارا نے جنوبی ایشیا پر حکومت کی تو معاشرہ ان کے قبضے کی بنیاد پر مختلف برادریوں میں تقسیم ہو گیا اور لووانم کے نام سے جانا جانے لگا، جسے لوانا بھی کہا جاتا ہے۔ لوہار گاٹھ کے لووان لوہارانہ لوہے کے سردار کے نام سے مشہور ہوئے، جو بعد میں لوہانا بن گئے۔ چینی سیاح فاکسیان، جس نے 337 اور 472 عیسوی کے درمیان جنوبی ایشیا کا دورہ کیا، اپنی ڈائری میں لوہانا کو جنوبی ایشیا کے شمالی مغربی علاقے پر حکمرانی کرنے والی ایک بہادر برادری قرار دیا ہے۔ مورخ برٹن لکھتے ہیں کہ لوہانا بہادر لوگ تھے اور کہتے ہیں کہ وہ آج کے بلوچستان یعنی پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیا کے مشرقی کنارے پر پھیلے ہوئے تھے۔ قرون وسطیٰ کا دور 682 عیسوی میں فرشتہ کے مطابق پشاور کے افغانوں نے، جنہوں نے اس ابتدائی دور میں بھی اسلام قبول کر لیا تھا، ہندو شہزادے سے کچھ مال چھین لیا۔ ایک جنگ شروع ہوئی اور خلا میں 70 لڑائیاں مختلف کامیابیوں کے ساتھ لڑی گئیں، یہاں تک کہ افغانوں نے پنجاب کے سالٹ رینج میں رہنے والے ایک جنگلی قبیلے گکھڑ کے ساتھ اتحاد کر کے راجہ کو اپنے علاقے کا ایک حصہ دینے پر مجبور کر دیا۔ لاہور کا اگلا تذکرہ راجپوتانہ تواریخ میں ملتا ہے، جہاں لاہور کے بساس ایک راجپوت قبیلے کا ذکر ہے۔ جب 9ویں صدی کے آغاز میں مسلم افواج نے ان کا محاصرہ کر کے چتور کے دفاع کے لیے ریلی نکالی تھی۔ غزنوی سلطنت 975 عیسوی میں خراسان کے گورنر اور مشہور سلطان محمود غزنوی کے والد سلطان سبکتگین دریائے سندھ سے آگے بڑھے۔ ان کی ملاقات لاہور کے راجہ جے پالا سے ہوئی، جس کی سلطنت سرہند سے لغمان تک اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ بھاٹی راجپوت قبیلے کے مشورے سے راجہ جے پالا نے افغانوں کے ساتھ اتحاد کیا اور ان کی مدد سے پہلے حملے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوا۔ تاہم سبکتگین نے بعد میں غزنی کے تخت پر اپنی جانشینی پر اپنی فتح کو دہرایا۔ لغمان کے کرب و جوار میں ایک جنگ شروع ہوئی، جس کا اختتام راجہ کی شکست پر ہوا اور صلح کی کوشش کی گئی۔ اس کی شرائط کو قبول کر لیا گیا اور سبکتگین کی طرف سے مقرر کردہ تاوان کی رقم لینے کے لیے افراد بھیجے گئے۔ لاہور پہنچنے پر جیپالا نے بے وفا ثابت کیا اور ان لوگوں کو قید کر دیا جو خزانہ وصول کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اور اس طرح پھر ایک اور لڑائی شروع ہوئی جس میں جیپال کو دوبارہ شکست ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نیلاب یا سندھ کے مغرب کی طرف کا علاقہ
حملہ آور کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ حملہ آور نے ان فتوحات کو برقرار نہیں رکھا جو اس نے 1008 عیسوی میں کی تھیں۔ راجہ جے پالا کے بیٹے آنند پال کی سربراہی میں ایک کنفیڈریشن نے دوبارہ پیش قدمی کرنے والی فوج سے ملاقات کی، جس کی کمانڈ اب سبکتگین کے بیٹے اور جانشین محمود کے پاس ہے۔ پشاور کے آس پاس لاہور کو 13 سال مزید برقرار رہنے دیا گیا۔ آنند پال کا جانشین نریندجن پال بنا، جبکہ محمود نے اپنی فتوحات کو ہندوستان میں دھکیل دیا، لیکن 1022 عیسوی میں اس نے اچانک کشمیر سے کوچ کیا، بغیر مخالفت کے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ نریندجن پال بے بس ہو کر اجمیر کی طرف بھاگا اور لاہور کی ہندو سلطنت ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ 1045 میں مودود کے دور حکومت میں ہندوؤں نے اپنی کھوئی ہوئی خود مختاری کو بحال کرنے کی آخری کوشش کی، لیکن 6 ماہ کے بے نتیجہ محاصرے کے بعد وہ کامیابی کے بغیر ہی واپس پلٹ گئے۔ محمود اور ایاز۔ 1021 میں محمود نے ملک ایاز کو تخت پر مقرر کیا اور لاہور کو غزنوی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے طور پر ایاز نے شہر کو دوبارہ تعمیر کیا اور دوبارہ آباد کیا۔ موجودہ لاہور کا قلعہ اسی مقام پر کھڑا ہے۔ ان کے دور حکومت میں یہ شہر ایک ثقافتی اور علمی مرکز بن گیا جو شاعری کے لیے مشہور تھا۔ ملک ایاز کی قبر اب بھی شہر کے رنگ محل تجارتی علاقے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لاہور کو باضابطہ طور پر 1152 میں غزنوی سلطنت کا مشرقی دارالحکومت بنایا گیا۔ خسرو شاہ کے دور میں اس کے بعد یہ شہر غزنی کے سقوط کے بعد 1163 میں غزنوی سلطنت کا واحد دارالحکومت بن گیا۔ قرون وسطیٰ کے بعد غزنوی دور میں لاہور کا پورا شہر غالباً جدید شاہ عالمی بازار کے مغرب میں اور بھاٹی گیٹ کے شمال میں واقع تھا۔ غزنوی سلطنت کے زوال کے بعد لاہور پر مختلف مسلم خاندانوں کی حکومت تھی، جنہیں دہلی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں خلجی، تغلق، سید، لودھی اور سوری خاندان شامل ہیں، جبکہ 1206 میں یہاں سلطان قطب الدین ایبک کی تاج پوشی کی گئی تو وہ جنوبی ایشیا کے پہلے مسلمان سلطان بنے۔ پھر 1524 میں لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ مغلیہ سلطنت۔ لاہور مغلوں کے دور حکومت میں تعمیراتی عظمت کی بلندی پر پہنچا، جس کی عمارتیں اور باغات وقت کے خطرات سے بھی بچ گئے۔ خوبصورتی کے لیے لاہور کی شہرت نے انگریز شاعر جان ملٹن کو مسحور کیا، جس نے 1670 میں آگرہ اور لاہور عظیم مغل کی نشست لکھا۔ 1524 سے 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ 1524 سے 1752 تک مغلوں کے دور حکومت میں لاہور نے اپنی شان و شوکت کی بلندیوں کو چھوا۔ اس دوران لاہور کا بڑا قلعہ تعمیر ہوا۔ قلعے کے اندر چند عمارتیں اکبر کے بیٹے مغل شہنشاہ جہانگیر نے تعمیر کیں، جو شہر میں مدفون ہیں۔ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہان برقی لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے والد کی طرح لاہور کے قلعوں کو بڑھایا اور شہر میں بہت سے دوسرے ڈھانچے بنائے، جن میں شالیمار گارڈن بھی شامل ہے۔ عظیم مغلوں میں سے آخری اورنگزیب نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی۔ شہر کی سب سے مشہور یادگاریں بادشاہی مسجد اور عالمگیری گیٹ لاہور قلعے کے ساتھ واقع ہیں۔ 18ویں صدی کے دوران جیسے جیسے مغلوں کی طاقت کم ہوتی گئی، لاہور پر اکثر حملہ کیا جاتا رہا اور حکومتی اختیارات کا فقدان تھا۔ پنجابی کے عظیم شاعر بابا وارث شاہ نے اس صورتحال کے بارے میں کہا تھا کہ کھڑا پیتا واحدہ باقی احمد شاہ دا، یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو ہم کھاتے اور پہنتے ہیں، باقی سب چیزیں احمد شاہ کے لیے ہیں۔ احمد شاہ درانی نے مغل سلطنت کی باقیات پر قبضہ کر لیا اور 1761 تک پنجاب اور کشمیر کے علاقوں پر کنٹرول مضبوط کر لیا۔ 1740 کی دہائی افراتفری کے سال تھے اور شہر میں 1745 اور 1756 کے درمیان 9 مختلف گورنر تھے۔ برطانوی راج۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا اور سلطنت کو درہ خیبر تک پھیلانے میں کامیاب رہا
اور اس میں جموں و کشمیر کو بھی شامل کیا، جبکہ انگریزوں کو دریائے ستلج کے پار 40 سال سے زیادہ عرصے تک پھیلنے سے روکے رکھا۔ 1839 میں ان کی موت کے بعد عدم استحکام نے منفی واقعات کے ایک سلسلے کو جنم دیا، جس کی وجہ سے 10 سال بعد لاہور دربار پر برطانوی کنٹرول ہو گیا۔ یہ تیز کرنے والے عوامل سکھوں کے درمیان آپس کی لڑائی تھی۔ اس کے بیٹوں کی طرف سے علاقے کے کئی تیزی سے قبضے، ڈوگروں کی سازشیں اور دو اینگلو سکھ جنگیں، پہلی 1845 سے 46 اور دوسری 1848 سے 1849 میں۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد جانشینی کی لڑائیوں کے ارد گرد پیدا ہونے والی خرابی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کی مشرقی سرحد پر سکھوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ سے صرف جزوی طور پر کم ہوا۔ انگریز فروری 1846 میں لاہور میں داخل ہوئے اور اپنی فوجوں کو قلعے میں بند کیا۔ 2 غیر مستحکم سالوں کے بعد وہ ملتان کے جنوبی شہر میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ میں کھنچے چلے گئے اور اس شہر کے گورنر مول راج نے اپنی فوجیوں کو بغاوت کرنے کی ترغیب دی۔ بہت قریب سے لڑی جانے والی لڑائیوں کے بعد سکھ فوج کو بالآخر لاہور سے 60 میل شمال میں گجرات کی لڑائی میں شکست ہوئی۔ مارچ 1848 میں برطانوی فتح کے بعد دلیپ سنگھ، رنجیت سنگھ کے نوعمر بیٹے اور تخت کے وارث کو لاہور میں باضابطہ طور پر معزول کر دیا گیا۔ شہر میں باقی ماندہ سکھ رجمنٹوں کو اچانک ختم کر دیا گیا اور شہر کے باہر ڈیرے ڈال کر علیحدگی کی تنخواہ کا مطالبہ کر دیا گیا۔ 1 سال کے اندر پنجاب کا باقاعدہ طور پر برطانوی سلطنت سے الحاق ہو گیا اور فوجی دستوں نے لاہور کے شہر کی دیواروں کو برابر کرنا شروع کر دیا۔ برطانوی حکمرانوں کے تحت لاہور میں نوآبادیاتی فن تعمیر نے مغل، گوتھک اور وکٹورین طرز کو یکجا کیا۔ لاہور میں جنرل پوسٹ آفس، جی پی او اور وائس ایم ایس اے کی عمارتوں نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کی یاد منائی۔ یہ واقعہ پورے ہندوستان میں کلاک ٹاورز اور یادگاروں کی تعمیر سے نشان زد ہے۔ دیگر اہم برطانوی عمارتوں میں ہائی کورٹ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، میوزیم، نیشنل کالج آف آرٹس، ٹولنٹن مارکیٹ، پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس اور صوبائی اسمبلی شامل ہیں۔ لاہور کا آزادی میں کردار۔ لاہور کو تحریک پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ 1929 کا کانگریس کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس کانگریس میں پنڈت نہرو کی طرف سے مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی گئی اور 31 دسمبر 1929 کو آدھی رات کو متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ اس موقع پر ہندوستان کے عصری ترنگا قومی پرچم کے طور پر لہرایا گیا اور ہزاروں لوگوں نے اسے سلامی دی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے اہم اجلاس 1940 میں لاہور میں منعقد ہوا۔ لیگ کے قائد محمد علی جناح نے پہلی بار عوامی طور پر 2 قومی نظریہ پیش کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کی اکثریت آبادی نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد اقلیتی ہندو اور سکھ ہندوستان ہجرت کر گئے، جبکہ ہندوستان سے مسلمان مہاجرین ضلع لاہور میں آباد ہوئے۔ آزادی کے بعد سے اب تک لاہور کو پاکستان کا دل سمجھا جاتا ہے اور اب یہ پاکستان کی ریاست میں صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ آزادی کے تقریباً فوراً بعد مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان بڑے پیمانے پر فسادات پھوٹ پڑے، جس میں بہت سی اموات کے ساتھ ساتھ تاریخی یادگاروں کو بھی نقصان پہنچا، جن میں لاہور کا قلعہ، بادشاہی مسجد اور دیگر نوآبادیاتی عمارتیں شامل ہیں۔ 20 سال سے بھی کم عرصے بعد لاہور ایک بار پھر 1965 کی جنگ میں میدان جنگ بن گیا۔ واہگہ بارڈر کے قریب آج بھی میدان جنگ اور خندقیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس بھی لاہور شہر میں منعقد ہوئی۔ 1996 میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں منعقد ہوا۔ موجودہ دور کا لاہور ایک 3 in 1 شہر ہے، اس لیے جب کوئی لاہور جاتا ہے اسے 3 مختلف شہر ملتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے ممتاز۔ پرانا شہر کم از کم 1000 سال سے موجود تھا۔ سرکلر روڈ کے اندر
اور اس کے آس پاس تیار ہوا۔ اسی طرح انگریزوں کا بنایا ہوا لاہور میو ہسپتال سے مشرق کی طرف کینال کنارے تک کا علاقہ، بلا شبہ تیسرا لاہور جس میں مختلف پوش علاقے شامل ہیں جیسا کہ گلبرگ، بحریہ ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ آزادی کے بعد بہت سے دیگر ترقی پذیر ہوئے۔ سمن آباد لاہور پاکستان کا ایک بڑا رہائشی علاقہ اور انتظامی سب ڈویژن ہے۔ یہ لاہور کے قدیم ترین پوش علاقوں میں سے ایک ہے اور شہر کے وسط میں واقع ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل WQ ولاگز کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔